ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ فیتھ کا ہے، اسلام کا ہے۔ کانورسیشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں یہ گائیڈ لائن ہم کس طرح سے اپلائی کریں اپنی لائف میں فیتھ کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ دوسرے کو کمیونیکیٹ کر کے جانی ہے، تو یہ فیصلہ تو کبھی بھی کسی اچھی کانورسیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو زندگی میں اکثر اوقات کانٹینجنسیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی کانورسیشنز کے دو پرائمری مقاصد بات کو سمجھنا اور اپنے ریلیشن شپس میں انویسٹ کرنا ہونا چاہیے۔ اسکولز میں جو چیزیں آج کل سکھائی جا رہی ہیں، پیرنٹس کس طرح سے اس کو فیس کریں؟ ایک بہت بڑا ایشو ہوموسیکشوالٹی اور گیز کا ہے۔ ٹریڈیشنلی سکھایا جاتا ہے کہ ایک نیگیٹیولی اس چیز کو ہینڈل کریں۔ ایک امپورٹنٹ کوسچن which still needs to be answered وہ یہ ہے کہ کیا کاز جو ہے وہ برین کا اسٹرکچر ہے یا کاز ان کا عمل ہے؟ سائنٹیفکلی یہ ڈیٹرمن نہیں ہوا ہوا، یعنی کیا انسان کے برین کے اندر جو کنیکشنز ہیں گیز کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، وہ کیا پیدائشی طور پر ڈفرنٹ ہوتے ہیں یا ان کے عمل میں ملوث ہونے کی وجہ سے ڈفرنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ You keep on doing the same thing over and over again اور آپ کے برین کا اسٹرکچر ڈفرنٹ ہو جائے گا because of the concept of neuroplasticity۔ آپ نے جدید تعلیم حاصل کی، جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد غامدی صاحب سے تعارف ہوا، مذہب کو آپ جاننا چاہتے تھے، تو یہ بڑا سوال لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر میں آج بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کوئی مذہبی پس منظر نہیں، کوئی اسکلز نہیں دین کی، کوئی عربی کا پس منظر نہیں، کوئی ہمارے علوم اسلامیہ کا وہ نہیں، پھر کیسے آپ نے یہ اپنا دینی جس کو آپ کہتے ہیں فنون پہ مہارت اور دینی سورسز تک رسائی کا جو علم ہے یہ کیسے ڈیولپ کیا ہے؟